السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سچا نوجوان۔ ایک نوجوان کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ جہاں وہ رہتا تھا وہاں کوئی بڑا مدرسہ یا کوئی بڑا عالم نہیں تھا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ زندہ تھی۔ انہوں نے والدہ سے کہا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں بغداد جاؤں اور وہاں مدرسے میں داخلہ ہو کر علم حاصل کروں۔ بغداد ایک بہت بڑا شہر ہے۔ وہاں بڑے بڑے مدرسے تھے اور وہاں بہت سے عالم اور بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ نوجوان نے اپنے والد سے عرض کیا، اچھی اماں، مجھے اجازت دیجیے علم حاصل کروں۔ اماں جان، بے پڑھا لکھا آدمی جاہل کہلاتا ہے۔ جاہل کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جاہل اندھوں کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو نہ دنیا کی کوئی خبر ہوئی نہ دین کی۔ اماں جان، جاہلت ایک طرح کی موت ہے، ایک طرح کے اندھیرا ہے۔ علم حاصل روشنی ہے، علم زندگی ہے۔ علم والے کا نام دنیا میں بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اللہ میاں کے یہاں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ علم کے بغیر عبادت بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ والدہ بہت نیک بیوی تھی، اللہ کو یاد کرنے والی، رات دن قرآن شریف پڑھنے اس کا مشغلہ تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہونہار لڑکے کا علم کا شوق ہے، خدا کا شکر ادا کیا کہ علم جیسی قیمتی چیز کا شوق ان کے بچے کو ہوا۔ کسی بری بات کی لت نہیں لگی۔ اس نیک بیوی کے پاس 40 اشرفیاں تھیں۔ یہی ان کا کل کنجی تھا۔ والدہ صاحبہ نے اپنی ہونہار نورچشم کے سفر کے لیے توشہ تیار کیا اور یہ 40 اشرفیاں اچکن کے آستین میں بغل کے پاس اس طرح سیدھی کہ وہ بغل میں چھپ گئی۔ جب سفر کا سامان تیار ہو گیا، والدہ نے لخت جگر کو خدا کے سپرد کیا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، ایک نصیحت کرتی ہوں، اس کو گرہ سے باندھ لو، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا، ہمیشہ اس پر عمل کرنا۔ نصیحت یہ ہے، جب بھی بولو سچ بولو۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ نجات دلاتا ہے۔ سچ سے انسان مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ سچ انسان کو جان سے بچاتا ہے۔ سچ انسان میں ریل نہیں تھا۔ اس زمانے میں ریل نہیں تھی، موٹر اور بسیں بھی نہیں تھی۔ لوگ اونٹ اور گھوڑوں پر یا پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور چونکہ چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا تھا، اس لیے بہت سے آدمی ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ اس کو قافلہ کہا جاتا ہے۔ ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا۔ یہ نوجوان بھی اس قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ قافلہ چلتا رہا۔ ایک روز ایک پہاڑ کے پاس قافلہ گزر رہا تھا کہ اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ سارے قافلے کا مال و سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے اس نوجوان کو بھی گھیر لیا، سارا سامان چھین لیا۔ تیرے پاس اور کیا ہے؟ ڈاکو نے کہا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ نوجوان نے بڑی اطمینان سے جواب دیا، ڈاکو مذاق کر رہا ہے، نوجوان نہیں۔ نوجوان کو بار بار اپنی ماں کی نصیحت یاد آ رہی تھی۔ پیاری اماں نے کہا تھا، ہمیشہ سچ بولنا۔ نوجوان سوچ رہا تھا، میں ایک نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ جو لڑکا علم حاصل کرنے جاتا ہے وہ گویا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جانا ثواب کا کام ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ نوجوان دل میں کہہ رہا تھا، میں عالم بننے جا رہا ہوں۔ نوجوان خیال کر رہا تھا، میں سیدھا ہوں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں، مجھے جھوٹ بولنا کسی طرح زیبا نہیں۔ 40 اشرفیاں تو کیا، جان بھی جاتی رہے، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کو کوئی خوف ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تعریف کی بات یہ ہے کہ خوف و خطر کے وقت جھوٹ بولے۔ نوجوان دل میں یہ باتیں سوچ رہا تھا اور اپنے ارادے میں مضبوط ہو رہا تھا
اتنی دیر میں ایک دوسرا ڈاکو اس کے پاس پہنچا۔ اس نے نوجوان کا ہاتھ جھٹک کر کہا، تیرے پاس کیا ہے؟ نوجوان، 40 اشرفیاں۔ 40 اشرفیاں؟ نوجوان نے ایسی لاپرواہی اور اطمینان سے جواب دیا کہ ڈاکو حیران رہ گئے اور اول سمجھ کہ مذاق کر رہا ہے، پھر خیال کیا کہ مذاق کا یہ کیا موقع ہے جب بڑے بڑے آدمی بدہوش ہیں، تو اس نوجوان کی کیا ہمت ہو سکتی کہ مذاق کرے۔ اس نے حیران ہو کر یہ سوچا کہ اس نوجوان کو سردار کے پاس لے چلو، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں۔ وہ ڈاکو نوجوان کے سردار کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنا دیا۔ سردار کو حیرت ہوئی۔ اس نے غور سے نوجوان کے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سیدھا سادہ نوجوان، چہرے سے شرافت ٹپکتی تھی۔ معلوم ہوا تھا کہ سمجھدار اور نیکی کا پتلا ہے۔ سردار نے تہذیب اور شرافت سے پوچھا، شہزادے تم کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نوجوان، میرا نام عبدالقادر ہے، جیلان کا رہنے والا ہوں۔ سردار، کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان، بغداد شریف جا کر کیا کرو گے؟ نوجوان، علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ سردار، اچھا، تمہارے پاس کچھ دام ہے؟ نوجوان، جی ہاں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ سردار، کہاں ہے؟ نوجوان، یہ بغل کے نیچے آستین میں میری والدہ نے سی دی تھی۔ اچکن میں میری والدہ نے سی دی تھی۔ سردار، تم بہت سیدھے ہو، ایسی چھپی ہوئی چیز کو یہ یوں بتا دیا کرتے ہیں۔ نوجوان، کہیں مسلمان جھوٹ بولا کرتے ہیں؟ اس گفتگو نے ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر بہت اثر کیا۔ جیسے وہ خواب غفلت میں سو رہا تھا، اب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ نوجوان بچہ اسلام کے حکم کا اتنا پابند ہے اور ہم مسلمان ہو کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ بچہ ایک دفعہ جھوٹ بولنے کو تیار نہیں اور ہم اپنے بچوں کو جھوٹ کی مشق کراتے ہیں، خود بھی رات دن جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی مخلوق کو تباہ کرتے ہیں، اپنے بھائی کی بہنوں کو ستاتے ہیں، ان کی گاڑی کمائی برباد کرتے ہیں۔ تف ہے ایسی زندگی پر۔ ندامت سے اس کا سر نیچے ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کھڑا ہو کر شریف نوجوان کو اس نے سینے سے لگایا اور معافی مانگنے لگا۔ اب شریف نوجوان کو بھی جوش آ گیا۔ اس نے درد بھری انداز میں کہا، مجھ سے معافی مانگنا کوئی چیز نہیں، خدا سے معافی مانگو جس کی مخلوق کو آپ پر پریشان کرتے ہیں، اس سے توبہ کرو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس شریف نوجوان کے ہاتھ پر اپنے تمام گناہ سے توبہ کی اور آئندہ ایک نیک آدمی کی طرح رہنے کا عہد کیا۔ اس کے تمام ساتھیوں نے بھی توبہ کی، قافلے والوں سے معافی مانگی اور جو کچھ سامان لوٹا تھا واپس کر دیا۔ یہ سب اللہ کے نیک بندے ہو گئے۔ دیکھو، اگر یہ نوجوان سچ نہ بولتے تو ان میں یہ ہمت نہ ہوتی۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ ہوئی۔ ڈاکو اور ان کی گھبراہٹ دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اس کے پاس کچھ اور بھی ہے۔ وہ نوجوان کو مارتے پیٹتے، ممکن تھا جان سے مار ڈالتے اور تلاشی لے کر رقم بھی لے لیتے۔ رقم بھی ختم ہوئی اور جان بھی جاتی، مگر سچائی نے نوجوان کی نجات دی۔ اس شریف نوجوان کی جان محفوظ رہی، عزت محفوظ رہی، بلکہ بہت بڑھ گئی، اشرفیاں محفوظ رہی، قافلے والوں کا مال و اسباب واپس مل گیا۔ عمر بھر کی چوری اور ڈاکو نے توبہ کی، وہ سچ اور نیک مسلمان بن گئے۔ یہ تمام باتیں سچائی کی برکت سے ہے۔ اس لیے تمہارا بھی فرض ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ جو بات دل میں ہو وہی ٹھیک ٹھیک زبان سے کہو۔ جو بات بیان کرو ٹھیک اسی طرح بیان کرو جیسے کہ تم نے اسے دیکھی یا سنی ہو۔ یہ بڑھ چڑھ کر کہ اس فرشہ صف شریف نوجوان کا نامی سید عبدالقادر جیلانی تھا۔ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، اولیاء اللہ کے سرتاج ہوئے ہیں۔ سارے مسلمان ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو پیران پیر، پیروں کے پیر، بڑے پیر صاحب، پیر
دستگیر کہتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سرتاج اولیاء حضرت مولانا سید عبدالقادری صاحب جیلانی کے طفیل میں ہم سب کو سچائی کی توفیق بخشے، سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ سوال: اگر نوجوان جھوٹ بولتے تو کیا نتیجہ ہوتا؟ اس کا سوال آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے، ایسی ہی حدیث سننے کے لیے اور جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔